السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ننھے مننے اور ننھے مننے سے بڑے اور اس سے بھی اور بڑے ساتھیوں، خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کی کہانی حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی۔ یہ خاص کہانی ہے، خاص دنوں والی۔ حضرت جابر بن عبداللہ وہی صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کھڑا کیا تھا 50 تیر اندازوں کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں لوگوں کا ایک رش ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ پیارے نبی کے ساتھ حج کریں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج اور آپ کی طرح مناسک ادا کرے۔ آپ نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جحفہ ہے، عراق کے باشندوں کا میقات ذات عرق ہے، اور اہل نجد کا میقات قرن المنازل ہے، اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ حجاج رک کے اپنا احرام باندھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ذی قعدہ کو گھر سے باہر نکلے، یعنی کہ حج ہونے سے کوئی 1 ماہ پہلے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، ہم آپ کی معیت میں روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو اسماء بنت عمیس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں نماز پڑھائی اور قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدا کے پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے حج کے لیے لبیک کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے حج افراد کہا۔ حج 3 طرح کا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے دور دور تک لوگوں کا ایک سیلاب دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے، آپ کے دائیں بائیں پیچھے بھی اسی طرح لوگ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے ہم نے بھی آپ ہی کی طرح کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہا، تو لوگوں نے بھی اونچی آواز میں یہ الفاظ کہے۔ صحابہ کرام نے جو لبیک کہا اس میں انہوں نے کہا کہ لبیک ذی المعارج لبیک ذی الفواضل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے رہے۔ ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ جب ہم آپ کے ساتھ 4 ذی الحج کو بیت اللہ آئے تو ہم صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، یعنی کہ قصوہ کو بٹھایا، مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 4 چکر آرام سے چلے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے، وہی مقام ابراہیم جہاں پہ پتھر کے اوپر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے پاؤں ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گئے تھے۔ آپ نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے وہ آیت پڑھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کی صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا، گرمی جو بہت تھی۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے اور اس کا بوسہ لیا۔ پھر دروازے سے یعنی صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو آپ نے آیت پڑھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ کہا
میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی۔ پھر پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھے، سامنے کعبے کو دیکھتے رہے، منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، سبحان اللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، واللہ اکبر کہا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، اکیلے نے سب جماعتوں کو ہرا دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے، ایک دوسری پہاڑی کا نام ہے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ پھر سے چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کو یعنی کعبے کو دوبارہ دیکھا، اور جو دعائیں اور اذکار صفا پر کیے تھے وہی مروہ پر بھی کیے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چکر تھا اور آپ مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا، اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا، عمرہ کر لیتا۔ تو جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ یعنی کہ جب پیارے نبی مدینہ سے چلے تھے تو ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان صحیح کر کے اپنا احرام کھول لو، سر کے بال کٹواؤ، پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھو اور اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا ہمیں ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے، اور کہا کہ جس نے حج کرنا ہوگا وہ عمرہ ضرور کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ صحیح ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اس پر عمل کرتے رہو، ہر کسی کو اس کی توفیق دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے اس کہانی کے بقیہ حصے کے ساتھ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حضرت جابر بن عبداللہ کی زبانی۔ دوسرا حصہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے، جہاں وہ صدقات کے اکٹھا کرنے پر مامور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں لائے تھے۔ نبی کریم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے کس نیت سے حج کا احرام باندھا؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ میں نے احرام باندھتے وقت کہا تھا کہ میرا احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ تو میری قربانی ہے، بس تمہیں بھی احرام پہن کے رکھنا ہوگا، ابھی تم نہیں کھول سکتے۔ جو قربانیاں حضرت علی یمن سے اور نبی مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم اور جن کے پاس قربانی تھی کے علاوہ سب لوگوں نے اپنا احرام کھول لیا اور بال کٹوائے۔ جب ذی الحج کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بطحہ سے حج کا احرام باندھ کر منی کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں پہ انہوں نے رات گزاری منی میں، اور ایک روایت میں ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ رکے، جب سورج نکل آیا تو آپ نکلے اور آپ نے نمرہ میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ میں رک جائیں گے، وہیں آپ کو ٹھہرنا ہوگا جیسا کہ قریش ہمیشہ ٹھہرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے، یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ وہاں پہ اترے، سورج کے زوال کے بعد حکم دیا کہ قصوہ اونٹنی پر پالان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار،
جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ میں اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پلایا گیا تھا۔ بنو حذیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ جاہلی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تمہارا حق یہ ہے کہ عورتیں تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس کو تم برا جانتے ہو، اور تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی خوراک لباس کا بہترین انتظام کرو۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کے چلا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا کہ قیامت کے دن جب میرے متعلق تم لوگوں سے سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا۔ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کہی، پھر تکبیر کہی، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے پیٹ کو جبل الرحمت کے نیچے کنکروں کی طرف اور جبل مشا کو اپنے سامنے کیا، اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب ہونے تک وہاں کھڑے رہے۔ فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے، عرفہ کی تمام وادی وقوف ہونے یعنی کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس لوٹے تو آپ بڑے سکون اطمینان سے تھے۔ آپ نے اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے پالان کے درمیان لگ رہا تھا۔ آپ اپنے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ کرتے فرما رہے تھے، لوگو سکون و اطمینان اختیار کرو، سکون و اطمینان اختیار کرو۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور درمیان میں نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعل الحرام پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی حمد، تکبیر و تحلیل، توحید کے کلمات کہے۔ وہاں پہ وہ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی، اور فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بقیہ حصے کے ساتھ ہم آئیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔